سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، آقا باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آقا تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بھری، ہے راہ میری شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کتابشیں، اے جانے جاں اے جام تجلی کہیں تجھے، لکھ لکھ کر کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس از ساری چشتی ثاقب اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل چشتی گھرانہ۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہی ایسا کہ اعلیٰ حضرت اپنے شعر میں فرماتے ہیں کہ آقا آپ کو میں کیا کیا کہوں، کہ اللہ نے ایسا بنایا کہ ہر کلم ختم ہو جائے لیکن آقا کی تعریف کم نہ ہوگی۔ کیا صورت پائی اور کیا سیرت پائی، سبحان اللہ۔ اللہ نے کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار کائنات روح ایمان ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ جوڑے بنا ہمیں ایمان کی وہ لذت نصیب نہیں ہو سکتی جو اللہ رب العزت نے حضور کی امت کے لیے رکھی ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کے دن پیدا ہوئے، اور جو ان کی آمد کی خوشی ہے، حضور کے میلاد کا جشن، وہ ہم سب کو منانا چاہیے۔ اور کیوں نہ منائیں اس آقا کا میلاد جن کے صدقے آج ہمیں سب کچھ مل رہا ہے۔ اگر ہم تھوڑا ہم پرانی سویلائزیشن کے پیجز کو ٹرن کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی سویلائزیشن میں عورت کو وہ مقام حاصل نہ تھا جو مقام اللہ رب العزت نے اسلام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عورت کو عطا فرمایا، چاہے وہ بیبیلونین سویلائزیشن ہو، گریک سویلائزیشن ہو، ایجپشن سویلائزیشن ہو یا عرب سویلائزیشن ہو۔ کسی میں عورت کو شیطان سمجھا جاتا، کسی میں عورت کو عورت سمجھا ہی نہیں جاتا، کسی میں ہسبینڈ کے کرائم کی جو پنشمنٹ تھی وہ اس کی وائف سے لی جاتی، اور کہیں جیسے عرب میں بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا، کہیں ماؤں کو بیٹے منڈیوں میں جا کے بیچ آتے۔ اور ایسے معاشرے میں، ایسی سویلائزیشن میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، پیارے آقا تشریف لاتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو ایسا سیارا کہ ہر وہ باپ جو بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا اس کو یقین ہو گیا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور ہر وہ بیٹا جو ماں کو منڈی میں جا کے بیچ آتا تھا اس بیٹے کو یہ یقین ہو گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ہم پر اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجا۔ سب سے پہلے اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا، اور اسی نور سے اللہ پاک نے اس دو جہاں کو بنایا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، آقا میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، آقا تیرے آگے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں جسم میں جان نہیں۔ اللہ نے حضور کو جواب قلم بنایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارے طریقے سے بیان کرتے کہ بڑے بڑے فصحا عرب کے سر نیچے کر لیتے۔ اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور جب حضور آتے ہیں تو پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اور جب آقا کا وصال ہوتا ہے اس وقت بھی امت کا خیال ہے۔ اتنی محبت کرنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے عطا فرمائے ہمیں، یہ اللہ کا احسان نہیں تو اور کیا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بتاتی ہوں کہ آقا کی خوشی میں، آقا کی ولادت کی خوشی منانے سے ایک کافر کو کیا ملا، ابو لہب کو کیا ملا۔ ابو لہب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے،
اور جب خواب میں کسی کو آتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ ابو لہب تمہارا کیا حال ہے، تم کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دائیں بھی آگ ہے، بائیں بھی آگ ہے، آگے پیچھے ہر طرف سے آگ ہی آگ ہے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے اس دن میں میری جو یہ 2 انگلیاں ہیں ان میں سے پانی نکلتا ہے جو اس آگ سے تھوڑی راحت دیتی ہیں۔ وہ انگلیاں وہ تھی کہ جن سے انہوں نے اپنی غلام کو اشارہ کیا تھا کہ تمہیں میں نے آزاد کیا، کیونکہ اس نے خوشخبری سنائی تھی کہ تمہارے بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے، تو اس کی خوشی میں اس نے اس کو آزاد کر دیا تھا، ایسے 2 فنگرز کو آگے کر کے اسے کہا تھا کہ جا تجھے میں نے آزاد کیا۔ تو خود دیکھ لیجئے کہ جو کافر تھا اور اس نے حضور کی خوشی کے لیے ایک عورت کو جب اس نے آزاد کر دیا، ایک غلام کو آزاد کیا، تو اللہ نے اسے کیا عطا کیا۔ تو سوچیں اگر ایک مومن حضور کا میلاد منائے گا، حضور کی خوشی منائے گا، تو اللہ کیا عطا کرے گا اسے۔ یہ محبت کے پیمانے ہوتے ہیں، اور جب تک حضور کی محبت کو ہم دل میں نہ لائیں گے تو اللہ پاک سے وہ گہرا تعلق ہمارا نہیں جڑ پائے گا۔ وہ روحانیت جو اللہ پاک نے اپنی حضور کی امت کے لیے بنائی ہے وہ ہمیں نہیں مل پائے گی۔ وہ ایمان کی کیفیت، وہ جذبہ ہم اس کو محسوس نہیں کر پائیں گے جو ایک مومن کے لیے رکھا گیا ہے۔ ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا بخشا الصلاۃ والسلام۔ ہم تو ایک ولی کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے تو کہاں حضور اور کہاں رب۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اور ایک شاعر نے حضور کے صورت کے حوالے سے کیا خوب فرمایا، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اور اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، وہ جس کی گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور گلا کیسا تھا جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، اس گلے کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں ایسا ایکو رکھا تھا کہ حج کے ایک خطبے میں 1.25 لوگ تھے، 1.25 صحابہ تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنا مائک کے کلام فرما رہے ہیں، اور ہر ایک کے کان میں اکولی آواز جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ایسا تھا کہ کسی کی بات سنتے توجہ سے سنتے، پورا فوکس اس پہ رکھتے، کوئی ہاتھ ملاتا تو تب تک ہاتھ اپنا الگ نہ کرتے جب تک دوسرا الگ نہ کرتا۔ اگر ہم آج اپنی حالت دیکھیں تو ہم اٹینڈنٹ نہیں ہوتے، کسی کی بات سنتے ہیں دھیان سے نہیں سنتے۔ اگر ہم حضور کی ان سنتوں پہ عمل کریں گے تو ہم 100% سکسیسفل ہو جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسا سخن عطا فرمایا کہ تھوڑے سے کلام میں وہ کیا کیا بیان کر دیتے، سبحان اللہ۔ آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گی کہ مومن کیسا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کیسا ہے، المؤمن حین لین سہل۔ Look at the beauty of these words۔ مومن وہ ہوتا ہے جو نرم دل ہوتا ہے، اس کی عادتیں نرم ہوتی ہیں اور وہ آسان ہوتا ہے دوسرے مومن پر۔ اگر کسی مومن کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو جب ہم سنتے ہیں، اگر ہمیں وہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی تو ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو نرم دل ہوتا ہے، جو غریبوں کی مدد کرنے کا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ غریبوں کی میں مدد کر سکوں، کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کر سکوں، اگر چاہے ہم اس کو کچھ دے نہیں سکتے لیکن پھر بھی ہمیں دل میں وہ احساس ہو، وہ محبت ہو۔ آج لوگ سوچتے ہیں کہ ہم زیادہ روب ڈالیں گے تو کسی پہ تو
سب ٹھیک رہے گا، سب کنٹرول میں رہے گا۔ لیکن رعب اور چیز ہے اور سنجیدگی اور چیز ہے، اور مسکرانا حضور کی سنت ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو آسان ہو دوسروں پر۔ مطلب اب کیسے چیک کریں گے کہ ہم دوسروں پر آسان ہیں یا نہیں؟ پہلے ہم اگر اپنے گھر کی طرف توجہ کریں کہ ہم گھر سے چیک کریں کہ کیا ہم اپنے بہن بھائیوں پر آسان ہیں، کیا ہم اپنے ماں باپ پر آسان ہیں، کیا ہمارے بہن بھائی ہم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ ڈر یا جھجک تو نہیں ان میں کہ کیا پتہ ہم ان سے کچھ کہیں اپنے بڑے بہن بھائیوں سے تو وہ ہمیں آگے سے ڈانٹ دیں، وہ ہماری بات کو نہ سنیں، وہ اس بات پہ توجہ نہ کریں۔ اور کیا ایک باپ کے سامنے کوئی بیٹی یا بیٹا آرام سے بات کر سکتا ہے یا نہیں؟ کیا وہ یہ تو نہیں سوچتا کہ میں اگر اپنے ماں باپ سے یہ بات کروں گا تو وہ آگے سے مجھے ڈانٹ دیں گے، میری بات نہیں سنیں گے؟ اور کیا شوہر کو یہ چیک کرنا چاہیے کہ کیا اس کی بیوی جو ہے وہ اپنی بیوی پر آسان ہے یا نہیں، یا اس کی بیوی ڈرتی ہے کہ مجھے اگر کچھ بات کہنی ہے اپنے شوہر سے تو میں پہلے انتظار کروں گی کہ میرے شوہر کا موڈ ٹھیک ہو جائے پھر میں اس سے بات کروں؟ تو ایسا نہ کریں۔ باپ اپنے بیٹے کا بہترین دوست ہونا چاہیے اور ماں اپنی بیٹی کی بہترین سہیلی ہونی چاہیے، تاکہ بچے اپنے ماں باپ سے کھل کے اپنی ہر بات شیئر کر سکیں، تاکہ ان کو کسی دوسرے سے بات کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور وہ کسی غلط راستے میں نہ پڑے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دل میں حضور کی محبت کو پیدا فرمائے اور اپنی محبت کو پیدا فرمائے۔ آمین۔